بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی تعلق سے آج ہمارے ساتھ ہماری بزم شاعری میں دنیا اردو کے ایک ممتاز شاعر، نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر اور نوجوان نسل کے پسندیدہ شاعر آج ہمارے ساتھ بزم میں موجود ہیں۔ شجاع شاذ سیالکوٹ سے تشریف لائے ہیں۔ شجاع شاذ کا ایک شعری مجموعہ منظر عام پر آ چکا ہے اور اسے بہت پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ اس مجموعہ کلام کا نام ہے محبت بدلتی رہتی ہے۔ دوسرا مجموعہ کلام اشاعت کے مراحل میں ہے۔ دیگر ان کی زندگی کی کیا مصروفیات ہیں، شجاع شاذ سے معلوم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ شجاع، بہت بہت شکریہ کہ آپ بزم شاعری کا حصہ بنے۔ میں اپنی تمام ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میٹرو ون نیوز چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے۔ بہت شکریہ، بہت محبت۔ اور یہ تو آپ نے روایتی جملے کہے، یہ ہمارے لیے شرف ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں اور ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ شجاع، کیسا رہا کراچی میں آنا؟ رہتا ہے آپ کا، تقریبات میں مدعو کیے جاتے ہیں، مشاعروں میں مدعو کیے جاتے ہیں، پھر آپ کے یہاں رشتہ دار بھی موجود ہیں۔ کراچی اور سیالکوٹ، بنیادی طور پہ آپ کا سیالکوٹ سے تعلق ہے۔ تو شجاع، اگر آپ اجازت دیجئے تو میں کچھ سوال قائم کرنے کی جسارت کروں۔ ہم نے یہ دیکھا شجاع کہ عام طور پر لوگوں کا، شعراء کا نہیں، جو سامعین ہیں اور جو قاری ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ شاعری شاید عشق میں ناکامی یا کامیابی یا اس عوامل سے گزرنے کے بعد آدمی شاعر بنتا ہے یا شاعری کی سمت آتا ہے۔ تو آپ شاعری کی سمت کس طرح سے آئے یا شاعری آپ کی سمت آئی؟ میں وجد بھائی جب 5ویں کلاس میں تھا، اشعار بہت زیادہ یاد ہوتے تھے، تو ٹیچرز بھی اکثر مجھ سے لکھوایا کرتے تھے۔ 89 میں نے فرسٹ ٹائم نظم کہی اور دوستوں نے پذیرائی کی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ لکھو، آپ اچھا لکھتے ہو۔ پھر لکھنے کا سفر شروع ہو گیا اور 1997 میں باقاعدہ میں نے مشاعرہ پڑھنا شروع کیا۔ 2003 میں یا 4 میں ادھر کراچی آیا تھا، عالمی مشاعرہ پڑھا تھا 2004 میں۔ تب آپ سے بھی پہلی دفعہ ملاقات ہوئی، میٹرو پہ بھی ایک ریکارڈنگ ہوئی، اور باقاعدہ پھر 4 سے 5 سال میں کراچی میں رہا۔ یہاں یونیورسٹی روڈ پہ میرا ایک بزنس تھا چھوٹا سا ڈیکوریشن کا، تو پھر اس کے بعد میں لاہور چلا گیا، کوئی 8-9 سال لاہور رہا اور پھر سیالکوٹ واپس۔ تو شاعری کی جانب آنا کس طرح ہوا شجاع؟ بس وہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ایک چیز دیکھتے ہیں، اس کو فیل کرتے ہو، اس قدر یہ شعوری کوشش تو ہے نہیں، ایک عطا ہوتی ہے، ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، آپ اس میں شعر کہتے ہو۔ اور جیسے ایوب خاور صاحب سے میری بات ہوئی سن 2000 میں، انہوں نے کہا تم بہت اچھا لکھتے ہو اور ٹھیک ہے وزن میں بھی ہے، لیکن آپ بہتر ہے کہ اس کو تھوڑا سا مزید پالش کریں۔ تو بائی چانس میری ملاقات شاید ذکی صاحب سے ہوئی، تو انہوں نے ہی مجھے کہا کہ میں آپ کی اصلاح نہیں کروں گا، آپ کو اوزان سکھاؤں گا تاکہ آپ کہیں بھی جائیں تو آپ کو میری ضرورت نہ پڑے۔ تو وہ چند ماہ ان کے پاس میں رکا، وہ اوزان وغیرہ سیکھے۔ اس کے بعد تو پھر کراچی آ گیا اور یہاں پہ سب دوستوں سے ملاقات ہوتی رہی، مشاعرے بھی پڑھے، سلیم کوثر صاحب نے بڑی شفقت کی۔ اور 2007 میں میری کتاب آئی تھی محبت بدلتی رہتی ہے۔ اس کے بعد پھر 2011 میں والد صاحب کا انتقال ہوا، تو پھر تھوڑا سا میں کٹ گیا، اور اس کے کتاب جو ہے آئینے کے پار وہ پبلش ہونے جا رہی تھی کہ ساتھ ہی کرونا آ گیا، تو انشاءاللہ دسمبر کے لاسٹ آ جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا شجاع جی، آپ بہت دھیمے لہجے میں گفتگو فرما رہے ہیں، تو آپ کا یہی وہ ہے، اسی انداز میں گفتگو کرتے ہیں یا کسی خاص وجہ سے؟ نہیں، ایسے انداز یہی ہے میرا، ایسے ہی میں بولتا ہوں، اشعار بھی ایسے۔ میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری سماعت تک آواز پہنچے نہ پہنچے، لیکن جو آپ کو سن رہے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، ان تک آپ کی آواز پہنچ جائے۔ تو شجاع، جیسا کہ آپ نے شاعری کی جانب آئے اور آپ نے جیسا کہ اس کی وضاحت کی کہ شاعری جو ہے وہ
قدرت کی عطا ہے اور یہ آدمی دانستہ نہیں آ سکتا ہے اس جانب. تو شاعری کے تعلق سے چونکہ آپ کا کراچی بھی آنا رہتا ہے, دیگر شہروں میں بھی جانا رہتا ہے, تو کراچی کے ادبی منظرنامے میں اور سیالکوٹ کے ادبی منظرنامے میں کوئی فرق محسوس کرتے ہیں؟ بہت زیادہ فرق ہے. وہاں پہ ہم چند لوگ ہیں, جیسے میں ہوں, شاید ذکی صاحب ہماری ایک تنظیم ہے سلام اردو, اس کا میں چیئر پرسن ہوں, تو ہم پروگرامز وغیرہ کرواتے ہیں. اب تو ایک دو برٹش آرٹ کونسل وغیرہ یا جو پرانی تنظیمیں تھیں وہ تو ختم ہو چکی ہیں, لیکن کراچی اس معاملے میں بڑا زرخیز ہے. واہ, پروگرامز کے حوالے سے, محبت کرنے کے حوالے سے, کہ آپ جیسے محبت کرنے والے جیسے ہی ہوتی ہے یہاں پہ کوئی شاعر آتا ہے تو اس کو ملتے ہیں یا ملاقات ہوتی ہے, پذیرائی کی جاتی ہے, ان کے اعزاز میں پروگرام رکھے ہیں. تو سننے والے بھی اچھا سننے والے موجود ہیں کراچی میں. بے شک, بے شک. سیالکوٹ میں بھی ہے, چھوٹا سا شہر ہے, تو ہمارا گھر علامہ اقبال کے گھر کے بالکل ساتھ ہے. اچھا, یعنی کہ ایسے کہنے کے چند قدموں کا فاصلہ ہے. اچھا, تو وہاں پہ پروگرام ہم وہاں بھی کرواتے ہیں, علامہ اقبال کے گھر میں, انوار کلب وغیرہ 2-3, لیکن اتنے زیادہ نہیں ہوتے جتنے یہاں کراچی میں ہوتے ہیں پروگرام. لیکن یہ تو بڑے شرف کی بات ہے کہ علامہ اقبال صاحب آپ کے پڑوسی ہوئے نا, جی جی, تو وہ کوئی اصلاح وغیرہ بھی لیتے ہیں آپ سے یا نہیں لیتے ہیں؟ میں نے عذر مذاق کہا ہے یہ. نہیں, یہ حقیقت ہے. میں جاتا ہوں کبھی کبھی, وہاں پہ ایک شاہ جی ہوتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں شاہ جی آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں چھت پہ بیٹھ کر نا سگریٹ پیوں. اچھا, تو وہ کچھ ایسی جگہ ہے جہاں پہ وزٹر نہیں جا سکتے, وہاں چلے جانا, ان کی چیئر پہ بیٹھنا یا چھت پہ جا کے بیٹھ جانا, وہ 4-3 گھنٹے وہاں بیٹھے رہنا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جب وہاں سے گزرتے ہیں تو اکثر بالکل اس حوالے سے ملاقات ہوتی ہے. بہت اچھی بات ہے. اجے شجاع, میں یہ بھی جاننا چاہوں گا, اور وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ کی شاعری سے محبت کرتے ہیں, یقیناً وہ بھی جاننا چاہیں گے. خواہ کہ یہ سوال کوئی بہتر نہیں ہوتا, جی جی, لیکن میں پھر بھی جسارت کرتا ہوں کہ اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ سیالکوٹ میں اس وقت پہلی صف کے شعراء آپ کنہیں گنتے ہیں کہ کون پہلی صف کے ہیں جو منظرنامے پر ہیں اور تواتر سے کام کر رہے ہیں؟ جی جی, شاید ذکی صاحب ہیں, اس کے بعد آؤٹ آف سٹی آؤٹ آف کنٹری میرا ہی جانا ہوا ہے زیادہ, یا شاید ذکی صاحب جاتے ہیں یا میں جاتا ہوں. تو اس کے بعد ایک لسٹ آتی ہے, 4-5 ایسے دوست ہیں, رفیق لودھی ہے, صدیق صاحب ہے, سرفراز عارش ہے, بلال اسد ہے. تو یہ دوست وہ ہمارا ایک حلقہ ہی ہے, حلقہ, اور زیادہ تر نمائندگی سیالکوٹ کی یہی لوگ کرتے ہیں. اچھا, بہت خوب, بہت خوب. اچھا شجاع, ہم نے یہ دیکھا کہ کراچی میں بدقسمتی سے وہ ایک سلسلہ جو استاد اور شاگرد کا ہے, جی جی, وہ تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے نا. پہلے ایک وقت ہوتا تھا کہ استاد ہے, اس کے 10 شاگرد ہیں, اور وہ ان کی تصحیح کر رہا ہے, اصلاح کر رہا ہے, ان کی تربیت کر رہے ہیں, نہ صرف اصلاح بلکہ ان کی تربیت بھی, کہ کیسے بیٹھنا ہے, کیسے چلنا ہے, کس طرح بولنا ہے, سارا استادوں کا وہ ہوتا تھا. تو اب ہم نے دیکھا ہے کہ شعراء تو نوجوان نسل کے بہت خاصی تعداد میں آ گئے ادبی منظرنامے پر, لیکن مجھے کہیں کہیں لگتا ہے کہ وہ جو ایک تربیت کی کمی ان میں ہے. تو کیا پنجاب میں بھی استاد اور شاگرد کے درمیان کچھ فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں؟ اب تو جو یہاں پہ حالات ہیں وہ پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ادب کے یہی پورے ادبی منظرنامے کے لوگ اپنے بڑوں سے دور ہو گئے, وہ تربیت کا سلسلہ رک گیا. ہماری تربیت ہمیں سکھایا گیا محبت کرنا, خالی شعر کہنا نہیں. شعر تو عطا ایک ہو جاتی ہے, پھر وہ جو اذان کے حوالے سے ہوتا ہے وہ بھی چلے ہم نے سیکھ لیا, لیکن تربیت میں محبت کرنا بھی سکھایا گیا تھا. بہت اچھی بات, اور ادب کرنا. واہ. اور اپنے سے جو ایک شعر بھی کہتا ہے, میری نظر میں وہ یہ کہ اگر اس کو عطا اللہ نے دی ہے تو وہ شاعر ہے. بالکل صحیح ہے, اگر وہ سینئر ہے تو آپ اس کا ادب. بہت اچھی بات ہے. اور شاعر کے لیے میرا یہ ذاتی خیال ہے شجاع کہ کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی 500 کتب لکھی ہوں, کوئی 50 دیوان لکھی ہوں تو آپ کی عزت کی جائے. آپ زندگی میں اگر ایک شعر بھی کہہ دیتے ہیں تو یہ بھی قدرت کی عطا ہے, اور آپ کو وہی عزت ملنا چاہیے جو 500 دیوان لکھنے والے کو مل رہی ہے. تو اس میں تو خیر کوئی وہ نہیں. تو وہی ہے کہ یہ تربیت کا سلسلہ جو ہے وہ رک گیا ہے, اور یہی سبب ہے کہ مشاعروں میں جس طرح سے اب وہ پرفارمنگ آرٹ یا شعراء جس طرح پرفارم کر رہے ہیں, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وقت کی ضرورت ہے, لیکن وقت کی ضرورت میرا ذاتی خیال ہے
کہ خواہ کتنی ضرورت ہو آپ تہذیب کو تو اپنی رد نہیں کر سکتے اور روایات سے تو آپ تعلق ختم نہیں کر سکتے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بلکہ میرے خیالات بھی ایسے ہی ہیں. اور ہم اب وہ کیا کہتے ہیں اس کے خلاف کوئی مہم تو چلانے سے رہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ وہی بات کہ اسکولوں میں ہمارے بزم ادب کا ایک پیریڈ ہوتا تھا کہ ہفتے میں ایک دن آپ نے اردو ادب پہ گفتگو کرنی ہے، سنانا ہے. اب وہ چیزیں نہیں رہی. اب جب بچوں میں وہ چیزیں نہیں پیدا کی جائیں گی تو آپ پھر اسی طرح کا جو ادب آپ کے سامنے آ رہا ہے یہی آئے گا. بہت اچھے لکھنے والے ہیں، پر جتنا ٹیلنٹ ہے اس کو اگر تھوڑا سا تراش لیا جائے تو یہ اور زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے. بہت اچھی بات ہے. شجاع آپ چونکہ موجود ہیں تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا اور اپنے علم میں اضافہ چاہوں گا آپ کی گفتگو سے اور آپ کے خوبصورت جواب سے کہ کراچی چونکہ یہ صنعتی شہر ہے تو یہاں تو پارٹ ٹائم پوئٹ جو ہے اسے جو ہے اجازت دی جا سکتی ہے. تو سیالکوٹ کا بھی ایسے ہی مسئلہ ہے، کل وقتی شاعر ہیں وہاں یا صرف پارٹ ٹائم شاعری ہو رہی ہے؟ نہیں اب بہت چینج ہو چکا ہے. آپ دیکھیں ڈاکٹر وحید احمد آرمی میں کون سی پوسٹ سے ابھی ریٹائر ہے، ابھی تک امتیاز ملا. ٹھیک ہے، میں ان کا بتا رہا ہوں جو میرے قریب ہیں اور جن کے میں قریب ہوں. شاہد ذکی صاحب ہیں، وہ لیکچرار ہیں یونیورسٹی میں. تو میرا اپنا ایک چھوٹا سا بزنس ہے. رفیق لودھی اس کا اپنا ایک میڈیکل سٹور ہے. تو اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ اب فل ٹائم ہیں، ایسے لوگ ہیں لیکن وہ منظر پہ نہیں ہیں، وہ کہیں ایسے ہی دبے سے رہ گئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کامیابی کی چوٹی پہ جگہ کم ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو لک بھی چلتی ہے. نو ڈاؤٹ بہت سارے ایسے دوست ہیں جو ہمارے ہم عصر یا ہمارے سے جونیئر تھے لیکن آج ماشاءاللہ اللہ نے ان کو عزت دی. بالکل اللہ نے عزت دی ہے اور ہم بھی عزت کرتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بعد آنے والے اگر وہ ہم سے آگے پہنچتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہمیں اس پہ کوئی رنج یا کوئی ملال نہیں ہوتا ہے. اور یہ بڑے خوشائن بات ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے جو لوگ ادب میں آئے ہوں، جنہوں نے آپ سے ہی تصحیح کروائی ہو اور وہ مدعو کیے جائیں دنیا بھر میں، تو اس سے حوصلے بلند ہوتے ہیں، اچھا لگتا ہے یہ. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ کل وقتی جو شاعر تھے وہ بھی سلسلہ تقریباً ختم ہی ہوتا جا رہا ہے. میرے خیال سے شاعر اب میں ہوں، میں شاعری اپنا وقت خود نکال لیتی ہے. ابھی آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، آپ کی شخصیت مجھ پہ اثر کرے گی، آپ کی محبت بری گفتگو ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے ابھی عطا ہو جائے، کوئی مصرع ہو جائے. تو یہ شاعر تو ہوتا ہی کل وقت ہی ہے، لیکن اس کے لیے وقت نکالنا یا اس طریقے سے جب وہ پیٹ بھی تو ساتھ جڑا ہوا ہے، لوگ کاروبار بزنس یہ سب اب ایک جو ہے نا وہ ایکسٹیبلش ہو کے چل رہا ہے سارا سلسلہ. اب پھر ایک چیز اور آتی ہے، ہم چونکہ بس ایک وقفے پر جائیں گے اور میرا خیال ہے کہ وہ سوال پھر وقفے سے آ کر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور آپ سے کلام بھی سماعت کریں گے. ناظرین کرام، شجاع شاذ خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں، اپنے خیالات کا خوبصورت اظہار کر رہے ہیں، ہمیں سیالکوٹ کی ادبی فضا اور ادبی منظرنامے کے تعلق سے آگاہی فراہم کر رہے ہیں. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر شجاع شاذ سے کلام سماعت کرتے ہیں. ناظرین کرام، ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ مہمان ہیں نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر جناب شجاع شاذ، جو وقفے پر جانے سے قبل خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں اور ہماری سماعت تک منتقل کر رہے تھے. ایک بار ہم پھر شجاع شاذ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ان سے درخواست گزار ہوتے ہیں کہ وہ کچھ کلام آپ کی سماعتوں اور ہماری سماعت تک منتقل کریں. شجاع، کچھ ناگوار نہ گزرے تو کچھ اشعار پیش کیجیے. چند اشعار آپ کی نظر کرتا ہوں. میرا جنوں میری وحشت بدلتی رہتی ہے، میرا جنوں میری وحشت بدلتی رہتی ہے، میرا جنوں میری وحشت بدلتی رہتی ہے، تیرے مریض کی حالت بدلتی رہتی ہے. بہت اچھے، واہ. مجھے یہ غم نہیں کوئی نہیں ہے ساتھ میرے، ہاں، مجھے یہ غم نہیں کوئی نہیں ہے ساتھ میرے، مجھے یہ غم ہے محبت بدلتی رہتی ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. یہاں پہ کون کسی کا یقین کرے کہ یہاں قدم قدم پہ حقیقت بدلتی رہتی ہے. بہت اچھے شجاع، واہ. وصال دیر تلک ایک سا نہیں رہتا، ہاں، وصال دیر تلک ایک سا نہیں رہتا،
کہ اس شراب کی لذت بدلتی رہتی ہے. واہ 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 واہ. میں آئینہ بنا تو پھر کسی کا بھی نہ ہوا. ہاں. میں آئینہ بنا تو پھر کسی کا بھی نہ ہوا کہ آئینے میں تو صورت بدلتی رہتی بہت ہے. اچھے بہت اچھے. واہ. گلا نہیں مجھے قسمت سے اس لیے بھی شاذ. ہاں. میں جانتا ہوں کہ قسمت بدلتی رہتی ہے. بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. یار کیا خوبصورت آپ نے غزل پیش کی ہے. اور میں تو یہ چاہوں گا کہ تادیر آپ سے کلام سماعت کیا جائے اگر ناگوار نہ گزرے تو جی بھر کر کلام سنائیے آپ کی بس میں. کچھ اشعار دو اور کچھ. جی جی متفری ضرور. ہاتھ پر رکھ کے چراغوں کو ہوا دیتے ہوئے. آہا. ہاتھ پر رکھ کے چراغوں کو ہوا دیتے ہوئے زہر لگتے ہیں مجھے لوگ دعا دیتے ہوئے. واہ 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 واہ. وہ پلٹ کر نہیں دیکھے گا تو پھر کیا ہوگا. آہا. وہ پلٹ کر نہیں دیکھے گا تو پھر کیا ہوگا. میں نے سوچا ہی نہ تھا اس کو صدا دیتے ہوئے. بہت اچھے بہت اچھے. میرا سایہ پسے دیوار مجھے چھوڑ گیا. آہا. میرا سایہ پسے دیوار مجھے چھوڑ گیا. کیسی مشکل میں میرا یار مجھے چھوڑ گیا. بہت اچھے. شجاع پھر سناؤ یار. میرا واہ، سایہ واہ، واہ، پسے دیوار مجھے چھوڑ کیا گیا. کہنے کیا کہنے. میرا سایہ پسے دیوار واہ، مجھے واہ، چھوڑ واہ، گیا. واہ، واہ. کیسی مشکل میں میرا یار مجھے چھوڑ گیا. واہ. اسے جانا تھا کسی اور کی خاطر اس پار. آہا. اسے جانا تھا کسی اور کی خاطر اس پار. وہ تڑپتا ہوا اس پار مجھے چھوڑ گیا. بہت اچھے بہت اچھے. اور شعر دیکھیں یہ طے شدہ عشق سرے دار نبھانا ہوگا. طے شدہ عشق سرے دار نبھانا ہوگا. طے شدہ عشق سرے دار نبھانا ہوگا. جو بھی لکھا ہے میرے یار نبھانا ہوگا. آہا. آہا. تم نے دیوانے کو ہنستے ہوئے دیکھا ہے کبھی. واہ. تم نے دیوانے کو ہنستے ہوئے دیکھا ہے کبھی. اب کہانی میں یہ کردار نبھانا ہوگا. بہت اچھے بہت اچھے. واہ. کیا ضروری ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے. واہ. کیا ضروری ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے. کیا ضروری ہے کہ ہر خواب کو منظر کر دوں. آہا. صبح درویش کروں شام کلندر کر دوں. بہت اچھے. تو کہے تو تیری دنیا کو مسخر کر دوں. ہاں ہاں ہاں. پھر زحمت کیجیے. واہ. صبح درویش کروں شام کلندر کر دوں. آہا. تو کہے تو تیری دنیا کو مسخر کر کیا دوں. کہنے. کم تری کا کوئی احساس نہ رہ جائے کہیں. آہا. آ تجھے اپنی محبت میں برابر کر دوں. بہت اچھے بہت اچھے. کیا ضروری ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے. آہا. کیا ضروری ہے کہ ہر خواب کو منظر کر دوں. کیا کہنے. واہ. اور شعر دیکھیے گا میں کہ تحریف پہ معمور نہیں ہوں ورنہ. آہا. میں کہ تحریف پہ معمور نہیں ہوں ورنہ. دشت کو گھور کے دیکھوں تو سمندر کر دوں. بھائی کیا کہنے. کیا اچھا ہے. جی میں آتا ہے کہ اب تجھ سے تجھے ملواؤں. آہا. جی میں آتا ہے کہ اب تجھ سے تجھے ملواؤں. جی میں آتا ہے کہ اب روح کو پیکر کر دوں. بہت اچھے شجاع. واہ. صبح درویش کروں شام کلندر کر دوں. تو کہے تو تیری دنیا کو مسخر کر دوں. آہا. کیا خوبصورت کلام پیش کر رہے ہیں. واہ. محبت بدلتی رہتی ہے میں سے یہ تو آئینے کے پار میں سے کچھ غزلیں سنا رہا تھا. اگر میں خواب کی تشکیل تک پہنچ جاؤں. اگر میں خواب کی تشکیل تک پہنچ جاؤں. اگر میں خواب کی تشکیل تک پہنچ جاؤں تو کائنات کی تکمیل تک پہنچ جاؤں. واہ 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 واہ. کنول کا بیج ہوں اور خاک پر پڑا ہوا ہوں. آہا. کنول کا بیج ہوں اور خاک پر پڑا ہوا ہوں. دعا کرو میں کسی جھیل تک پہنچ جاؤں. بہت اچھے. کنول کا بیج ہوں اور میں خاک پر پڑا ہوا واہ ہوں. واہ واہ. دعا کرو میں کسی جھیل تک پہنچ جاؤں. میں بے نیاز ہوں تجھ سے وگرنا چاہوں تو. میں بے نیاز ہوں تجھ سے وگرنا چاہوں تو. میں بے نیاز ہوں تجھ سے وگرنا چاہوں تو تیری خاموشی سے تفصیل تک پہنچ جاؤں. بہت اچھے. بلند ہوتی ہوئی خاک کی تمنا ہے. ہوں. بلند ہوتی ہوئی خاک کی تمنا ہے. میں آسمان کی تحویل تک پہنچ جاؤں. واہ. میں آفتاب پہ چلتا ہوں اور سوچتا ہوں. میں آفتاب پہ چلتا ہوں اور سوچتا ہوں تمہارے حسن کی قندیل تک پہنچ جاؤں. بہت اچھے صاحب. واہ واہ. اگر میں خواب کی تشکیل تک پہنچ جاؤں واہ. تو کائنات کی تکمیل تک پہنچ جاؤں. بہت اچھے بہت اچھے.
بھائی ایسا ہے شجاع کہ وہ باہر کا جو موسم ہے وہ بڑا خوبصورت ہے اور اس میں ایسی ہی شاعری کی ضرورت تھی جیسے آپ پیش کر رہے ہیں. تو میں تو یہ چاہوں گا کہ بنا آپ کو پریشان کیے اس سلسلے کو ہم جو ہے کنٹینیو رکھیں اور آپ سے اشعار سماعت کرتے رہیں. اگر اور کچھ حافظے میں ہو یا کتاب آپ کے پاس موجود ہے کچھ اور کلام عطا کیجیے. کچھ کلام جو 2004 کے شاید اسی پروگرام میں چاہوں گا کہ میں اسے دوبارہ سناؤں. روشنی کی دکان کیا کرتا, روشنی کی دکان کیا کرتا, روشنی کی دکان کیا کرتا, میں سرے آسمان کیا کرتا, آہا سوچنے سے جو مل گیا ہے مجھے, سوچنے سے جو مل گیا ہے مجھے, اس کی خاطر اڑان کیا کرتا, واہ 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 واہ, دیکھنے سے نکل پڑا چشمہ, آہا دیکھنے سے نکل پڑا چشمہ, توڑ کر پھر چٹان کیا کرتا, بہت اچھے بہت میری اچھے, آنکھوں میں عکس تھا اس کا, آہا میری آنکھوں میں عکس تھا اس کا, فاصلہ درمیان کیا کرتا, بہت اچھے بہت اچھے, آسماں ہے زمیں کے ہونے سے, آہا آسماں ہے زمیں کے ہونے سے, ورنہ یہ آسمان کیا کرتا. بہت اچھے. وہ شعر سنے کہ دھوپ اب کے زمیں سے نکلی تھی, دھوپ اب کے زمیں سے نکلی تھی, مہرباں صاحبان کیا کرتا, بہت اچھے, واہ دھوپ اب کے زمیں سے نکلی تھی, مہربان, مہرباں صاحبان کیا کرتا, میں نے خیمہ بنا لیا ہے شاذ, آہا میں نے خیمہ بنا لیا ہے شاذ, دشت میں بادبان کیا کرتا, بہت اچھے بہت روشنی اچھے کی دکان کیا کرتا, بہت اچھے میں بہت سرے اچھے, آسمان کیا کرتا. واہ اور وہ جو ایک شخص پراسرار نظر آتا ہے, وہ جو ایک شخص پراسرار نظر آتا ہے, میری وحشت کا خریدار نظر آتا ہے, آہا آہا, اور آپ کی شخصیت کے حوالے سے آپ کی نظر, بہت محبت, دل درویش صفت, دل درویش صفت شون نہ کر چپ ہو جا, ہاں واہ دل درویش صفت شون نہ کر چپ ہو جا, جب تو روتا ہے گنہگار نظر آتا ہے, بہت اچھے, واہ واہ واہ, یا کسی اور کے ہیں نقش میرے چہرے پر, آہا یا کسی اور کے ہیں نقش میرے چہرے پر, یا مجھے آئینے کے پار نظر آتا ہے, بہت اچھے شاذ, بہت اچھے, یا کسی اور کے ہیں نقش میرے چہرے پر, یا مجھے آئینے کے پار نظر آتا ہے, دکھ تو یہ ہے وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتا, دکھ تو یہ ہے وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتا, جو میرے ساتھ لگاتار نظر آتا ہے, بہت اچھے دکھ بہت تو یہ ہے اچھے, وہ میرے ساتھ نہیں کیا رہ کہنا ہے سکتا, صاحب, واہ واہ, جو میرے ساتھ لگاتار نظر آتا ہے, آہا جب سے میں تیرا طلبگار ہوا ہوں اے شاذ, آہا, ہر کوئی میرا طلبگار نظر آتا بہت اچھے شاذ, بہت اچھے, واہ 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 واہ, دکھ تو یہ ہے, ہے, وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتا, آہا, جو میرے ساتھ لگاتار نظر آتا ہے, بہت اچھے بہت اچھے بہت یا اچھے, کسی اور کے ہیں نقش میرے چہرے پر, یا مجھے آئینے کے پار نظر آتا ہے. بہت اچھے شاذ, بہت خوبصورت اشعار آپ پیش کر رہے ہیں, اور میں وہی جملے دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کروں گا کہ آپ تو کلام سنائے جائیں اور ہم سنتے جائیں. واہ واہ واہ, میں ضرور ضرور ضرور. ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری, اور ہمارے ساتھ نوجوان نسل کے پسندیدہ شاعر جناب شجاع شاذ موجود ہیں, جو خوبصورت اشعار آپ کی سماعتوں اور ہماری سماعت تک منتقل کر رہے ہیں. ہم ان سے درخواست گزار ہیں کہ وہ اس سلسلے کو منقطع نہ کریں اور مزید اشعار آپ کی سماعتوں اور ہماری سماعت تک منتقل کریں. جی جی خوش تھا وہ مجھ کو در بدر کر کے, واہ, خوش تھا وہ مجھ کو در بدر کر کے, مطمئن میں بھی ہوں سفر کر کے, واہ واہ, یاد بن کر لہو سے گزرے ہو, آہا, یاد بن کر لہو سے گزرے ہو, رکھ گئے ہو مجھے کھنڈر کر کے, بہت اچھے, پیار کر کے مجھے تباہ کیا, آہا, پیار کر کے مجھے تباہ کیا, یعنی کاٹا مجھے شجر کر کے, واہ میں سمجھتا تھا تیری منزل ہوں, واہ, میں سمجھتا تھا تیری منزل ہوں, تو بھی گزرا ہے رہ گزر کر کے, واہ 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 اپنا حاصل ہے صرف محرومی, واہ, اپنا حاصل ہے صرف محرومی, انتظار اس کا عمر بھر کر کے, واہ, شاذ تورا طلسم شب کس نے, شاذ تورا طلسم شب کس نے,
بجھ گیا کون یہ سحر کر کے ہے. بہت اچھے شاعر، بہت اچھے. اچھا شاعر، جیسے کہ آپ نے ایک سے بڑھ کر ایک غزل جو ہے وہ پیش کی، پھر خوبصورت متفرق اشعار آپ نے پیش کیے، تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کے ہم عصر شعراء میں جی جی وہ بھی اتنی طاقت سے کلام کہہ رہے ہیں اور ان کے بھی موضوعات اسی طرح کے ہیں، کچھ مختلف موضوعات پر وہ شعر کہہ رہے ہیں؟ بڑے اچھے شعر وہ کہہ رہے ہیں. اگر آپ کہتے ہو تو میں ان کے ہاں ضرور ضرور. رفیق لودھی کا ایک شعر ہے کہ ہم دھوئیں کی مثال ہیں لودھی، ہم دھوئیں کی مثال ہیں لودھی، ہم ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں. بہت اچھا ہے، بہت اچھا. اور وصال جسم کوئی دائمی وصال نہیں، وصال جسم کوئی دائمی وصال نہیں، جدا جدا ہی رہیں گے تیرا خیال اور میں. واہ واہ، بہت صدیق صاحب کا ایک شعر ہے کہ تیری عادت سی ہو گئی ہے ہمیں، تیری عادت سی ہو گئی ہے ہمیں، ورنہ تو بھی کہاں ضروری ہے. بہت اچھے، بہت اور اچھے. شاہد ذکی صاحب کا تو شاہد ذکی صاحب کو بے سب شک، کے بے شک. یار بھی راہ کی دیوار سمجھتے تھے، میں سمجھتا تھا میرے یار سمجھتے ہیں مجھے. بہت اچھے. اس طرح کے ان کے بہت سارے ایسے اشعار ہیں آپ کہیں تو نہیں. اچھا شجاع، ایک چیز اور بھی ہم نے دیکھی کہ جس طرح سے آپ نے اچھے شعراء کا کلام پیش کیا، چند متفرق اشعار، تو مجھے وہ یاد آیا کہ گزشتہ دہائی تک ایک یہ بات تھی موجود کہ جب آپ محفل وغیرہ میں یا کئی چائے پی رہے ہیں تو اپنے اشعار پیش کرنے سے زیادہ آپ کی ترجیحات میں یہ ہوتا تھا کہ جو اچھے لوگوں کے اچھے اشعار ہیں وہ دوستوں کو سنائے جائیں. تو اب تو یہ مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے نہ صرف اپنی خوبصورت شاعری پیش کی بلکہ وہاں جو مقیم دیگر احباب ہیں جو اچھے اشعار کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ نے یہاں پر پیش کیے. میں سمجھتا ہوں وحیدی بھائی یہ حق ہے شاعر کا، اچھے شاعر کا، کہ آپ اس کا ایک اچھا شعر سن رہے ہو، آپ کو آپ کے حافظے میں ہے اور آپ اس کو شیئر نہ کرو تو یہ اس کا آپ حق مار رہے ہو. بالکل، یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے. وغیرہ یہ کہ میں جو آغاز میں ہم نے گفتگو کی تھی نوجوانوں کی تربیت کے تعلق سے، وہ اسی پیرائے میں تھی کہ آپ تو شعر کہہ رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن آپ کی سماعت تک اگر کسی کے اچھے اشعار پہنچے ہیں اور اس کی رسائی نہیں ہے، وہ پی آر کا آدمی نہیں ہے، وہ تعلقات کا آدمی نہیں ہے، تو یہ آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنے اشعار کے ساتھ اس کے اشعار بھی سنائیں. جی جی بالکل بالکل، اس کا حق بنتا ہے اور یہ اچھا شعر خود سفر کرتا ہے آپ کے. بالکل ایسا ہے. اور ہم تو وحیدی بھائی ویسے جیسے ہم آپ تقریباً 90 کی دہائی سے اب تک جن دوستوں سے ملے، جن بزرگوں سے ملے، منیر نیازی صاحب کے ساتھ یا احمد فراز صاحب کی صدارت میں پروگرام بعد میں جب بیٹھتے تھے تو دوستوں کے اشعار سنایا کرتے تھے پوری پوری رات بیٹھ کے. بالکل، یہ بہت اچھا عمل ہوتا ہے. وہ ابھی بھی وہ سلسلہ جاری ہے. میں کہیں بھی بیٹھتا ہوں تو پہلے دوستوں کے شعر سناتا ہوں، پھر اگر کوئی مجھے کہتا ہے تو میں اپنا کلام سناتا ہوں. یہ بہت اچھی بات ہے اور اس سے بہت دل خوش ہوتا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ دیکھیں اشعار ایک وقت میں جو ہے، اب جیسے آپ 200-250 سال پہلے چلے جائیں تو ایسا نہیں تھا کہ صرف غالب شعر کہہ رہے تھے، یا 300 سال قبل چلے جائیں تو صرف میر شعر کہہ رہے تھے. ان کے عہد میں بھی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے. تو آج بھی ایسا نہیں ہے کہ شجاع شاہ شعر کہہ رہے ہیں یا صرف ہم کہہ رہے ہیں یا دو چار لوگ. بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ اپنی شاعری سے اور اپنی تخلیقی وہ صلاحیتیں وہ زیادہ وقت اپنی تخلیقات کو دے رہے ہیں اور وہ دنیا داری اس طرح سے نہیں جانتے جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے مشاعروں کے تعلق سے. وہ جو ایک جیسے آپ کیا کہیں گے گروپنگ تو نہیں، ایک پولیٹکس یا ایک سیاسی عنصر جو شامل ہو چکا ہے کہ مشاعروں کی دوڑ کا. تو شاعروں کو میرا خیال ہے یہ زیب ہی نہیں دیتا ہے نا، یہ بالکل بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ شاعری کو کم وقت دے اور مشاعروں کو زیادہ وقت دے. تو فی الوقت ہم جو دیکھتے ہیں منظرنامے پر 20-25 لوگوں کو، تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وہ شاعری کو بہت کم وقت دے رہے ہیں اور مشاعروں کو وقت زیادہ دے رہے ہیں. بڑا اچھا شعر کہنے والے ان میں سے، بہت زیادہ اچھا شعر کہنے والے. تو بڑی یہ تو خوشی کی بات ہے. تو شاہ صاحب یہ میں نے گفتگو جو درمیان میں یوں ہی چھیڑی، وہ اس لیے چھیڑی کہ آپ کو تھوڑا سا وقفہ مل جائے اور آپ جو غزلیں سنا کر ممکن ہے کہ سانس پھول گئی ہو، تو ہم چاہتے ہیں دوبارہ سے آپ کچھ کلام عطا کیجیے. جی جی ضرور. ایک غزل ہے جو
احمد فراز صاحب کی صدارت میں میں نے پشاور یونیورسٹی میں سنائی تھی، تو وہ میں چاہوں گا کہ آپ کی نظر کروں. ضرور عطا کیجیے. کرب تنہائی میں سمٹی ہوئی چادر کی طرح. واہ. کرب تنہائی میں سمٹی ہوئی چادر کی طرح. دشت بھی لگتا ہے مجھ کو میرے بستر کی طرح. واہ 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 واہ. نہ کوئی خواہش منزل نہ تلاش منزل. آہا. نہ کوئی خواہش منزل نہ تلاش منزل. اڑ رہا ہوں میں کسی ٹوٹے ہوئے پر کی طرح. کیا کہنے کیا کہنے. اب واہ، کہیں واہ، جا واہ، کے واہ. ڈھلا ہے وہ میرے لفظوں میں. اب کہیں جا کے ڈھلا ہے وہ میرے لفظوں میں، جو میری آنکھ میں ٹھہرا رہا منظر کی طرح. واہ واہ. حال یہ ہے کہ تیری یاد کا صحرا اب تو، حال یہ ہے کہ تیری یاد کا صحرا اب تو میری آنکھوں سے چھلکتا ہے سمندر کی طرح. بہت اچھے شاز، بہت اچھے. اور شعر دیکھیے گا کہ اس کے کاسے میں بجز رنج کوئی چیز نہیں. اس کے قاسے میں بجز رنج کوئی چیز کوئی نہیں. چیز نہیں. اس نے مانگی تھی محبت بھی گداگر کی طرح. آہا. واہ واہ واہ. اس کے کاسے میں بجز رنج کوئی چیز نہیں. اس نے مانگی تھی محبت بھی گداگر کی طرح. اس کو سجنے کی سنورنے کی ضرورت نہیں شاز. آہا. اس کو سجنے کی سنورنے کی ضرورت نہیں شاز. اس پہ جچتی ہے حیا بھی کسی زیور کی طرح. بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. خوبصورت شعر آپ پیش کر رہے ہیں، خوبصورت کلام پیش کر رہے ہیں. شاز آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم آپ کی اجازت سے وقت پر جا رہے ہیں، دوبارہ حاضر ہو کر آپ سے کلام سماعت کرتے ہیں. ناظرین کرام، نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں. جناب شجاع شاز سیالکوٹ سے تشریف لائیں. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر شجاع شاز سے کلام سماعت کریں گے. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سیالکوٹ سے تشریف لائیں نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر جناب شجاع شاز، جو وقفے پر جانے سے قبل اپنا خوبصورت شعری کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے. ہم ایک بار اور درخواست گزار ہوتے ہیں شجاع شاز کی خدمت میں کہ وہ کچھ کلام اور عطا کریں. شجاع، کچھ کلام پیش کیجیے. 2 شعر اور ایک غزل آپ کی نظر کرتا ہوں. جی. کہ روشنی بھی سر افلاک مجھے ڈھونڈے گی. واہ. روشنی بھی سر افلاک مجھے ڈھونڈے گی. میں اگر خاک ہوا خاک مجھے بہت ڈھونڈے گی. اچھے بہت اچھے. جب کوئی اور بدن پورا نہیں آئے گا. واہ. جب کوئی اور بدن پورا نہیں آئے گا، مجھ سے بچھڑی ہوئی پوشاک مجھے ڈھونڈے کیا گی. کہنے کیا کہنے. واہ. ایک غزل، پیکر خاک کب مکمل ہے. آہا. پیکر خاک کب مکمل ہے، ویسے دیکھو تو سب مکمل بہت ہے. اچھے بہت اچھے. راکھ اپنی اٹھا کے لے آیا. آہا. راکھ اپنی اٹھا کے لے آیا، میں نے دیکھا کہ شب مکمل ہے. کیا کہنے کیا کہنے. جو سمجھ آ سکے ادھورا ہے. آہا. جو سمجھ آ سکے ادھورا ہے، جو بھی شے ہے عجب مکمل ہے. کیا کہنے. واہ. اور وہ میرے ساتھ چل نہیں سکتا. وہ میرے ساتھ وہ چل میرے نہیں ساتھ سکتا. چل نہیں سکتا، جس کی اپنی طلب مکمل ہے. بہت اچھے. وہ میرے واہ. ساتھ چل نہیں سکتا، جس کی اپنی طلب جس مکمل کی ہے. اپنی طلب مکمل ہے. میں نے سائے کو مار ڈالا ہے. آہا. میں نے سائے کو مار ڈالا ہے، میری تنہائی اب مکمل ہے. کیا کہنے کیا کہنے. میں واہ. نے سائے کو مار ڈالا ہے، میری تنہائی اب مکمل ہے. واہ واہ. پیکر ہا کب مکمل ہے، واہ. ویسے دیکھو تو سب مکمل ہے. بہت اچھے بہت اور اچھے. ایک شعر نظر کرنا چاہوں گا اپنی جی جی ضرور عطا محبت کیجیے. کی. ضرور ضرور. کرتا رہتا ہوں میں اکثر تیری باتیں خود سے. آہا. کرتا رہتا ہوں میں اکثر تیری باتیں خود سے، میری عادت مجھے پاگل نہیں ہونے دیتی. بہت اچھے بہت اچھے. بہت واہ بہت اچھے. اچھا شریف، خوبصورت کلام آپ پیش کر رہے ہیں اور ہم پروگرام کے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں. اور میں یہ بھی چاہوں گا شجاع کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کراچی وہ خوش نصیب شہر ہے کہ جو پاکستان بھر سے شعراء کو مدعو کرتا ہے تقریبات میں، چاہے وہ کانفرنس کی صورت میں ہو، خواہ مشاعروں کی صورت میں ہوں، کتابوں کی رونمائی کے تعلق سے ہوں. اس تعلق سے کراچی خوش نصیب ترین شہر ہے.
اور اس کی بدنصیبی یہ ہے کہ اس کے یہاں سے کسی کو نہیں بلایا جاتا پورے پاکستان میں. تو اس تعلق سے کیا کہیں گے آپ؟ نہیں انشاءاللہ یہ سلسلہ کوشش کی تھی میں نے. اب دیکھیں اکیلا دیا روشن نہیں میں جنگ لڑ رہا ہے. خدا نہ خواستہ میں معافی چاہ رہا ہوں مخل ہونے کی. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بلائیں، لیکن اجتماعی طور پر ہم دیکھیں تو یہ المیہ کراچی کے ساتھ رہا یہ ہے. اور کراچی اتنی خوبصورت زمین ہے کہ یہ حالی پاکستان سے نہیں پوری دنیا سے یہاں پہ شاعر آتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بلکہ 2004 کے عالمی مشاعرے میں میرا نام خوشبیر سنگھ شاہ صاحب نے لکھوایا تھا. ندیم ہاشمی سے کہا تھا کہ کن کو پڑھا رہا ہے یہ، اس بچے کو سن. تب تو میں پتلا سا تھا، بچہ سا تھا. تو وہ آپ کرب سمجھ گئے ہوں گے جو میں نے اختتامی اس پر کہا کہ کراچی بہت خوش نصیب شہر ہے کہ دنیا بھر سے دوستوں کو مدعو کرتا ہے اور کلام زندہ ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ پورا پاکستان کے کراچی کے شعراء کو پسند نہیں کرتا ہے، یا ان کی شاعری بقول افتخار عارف کہ یہ شعر کہنا نہیں جانتے؟ ایسا کراچی میں بڑے بڑے اچھے لکھنے والے ہیں. آپ سلیم کوثر صاحب تھے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. رسا چغتائی صاحب تھے، کاشف غائر ہے، عظیم حیدر شہید ہے، رینا عادل ہے، وجیح ہے. یہ اچھے لکھنے والے موجود ہیں. بالکل. اور ایسا نہیں ہے کہ بلاتے نہیں ہے. لاہور کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا، ہمیں بھی نہیں بلایا جاتا. بہت کم ہوتا ہے وہاں پہ. اگر نام کسی نے لکھا ہے تو کٹوا دیا جاتا ہے. بالکل ایسے. اور کراچی میں بھی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آئے ہیں تو آپ دوست جو محبت کرتے ہیں، بڑے بھائی ہیں، تو آپ نے. لیکن ان تمام باتوں کے بعد ایک چیز ہمیں جو ہے وہ مطمئن رکھتی ہے، ہمیں تشفی ہوتی ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. بے شک یہ بنیادی بات ہے. شجاع بہت شکریہ کہ آپ پروگرام بزم شاعری میں تشریف لائے اور خوبصورت اشعار آپ نے پیش کیے. بلکہ میں ایک درخواست بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے ہم عصر، اپنے جونیئر، اپنے سینئرز کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو کیمرہ آپ کے سامنے ہے. میں سب دوستوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اچھا شعر خود ٹریول کرتا ہے، خود سفر کرتا ہے. تو آپ کو چاہیے اچھے جو ہیں ہمارے جو بڑے ہیں ان کو پڑھیں، ان کا ادب کریں. ادب ہی وہ چابی ہے، ادب ہی وہ کنجی ہے جو آپ کو آگے لے کے جاتی ہے اور اس شعر میں وہ تاثیر پڑتی ہے کہ وہ سفر کرتا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ شجاع. اور انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم چاہیں گے کہ آپ کو دوبارہ بھی مدعو کریں اور تادیر آپ سے کلام سماعت کریں. تھینک یو، بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ خوبصورت اور قیمتی اشعار سماعت کر رہے تھے شجاع شاذ سے جو سیالکوٹ سے تشریف لائے ہیں. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے. آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.